بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحانۃ النبین مصطفیٰ سوار دوش رسول جگرے گوشائے بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ریحانۃ النبین مصطفیٰ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھے۔ آپ کا شجرہ طیبہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ ماجدہ سیدۃ النساء اہل جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نام حسین، کنیت ابو عبداللہ اور لقب سید شباب اہل جنت اور ریحانۃ النبی ہیں۔ ابھی آپ شگم مادر میں ہی تھے کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا اظہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اسے ناگوار جانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک ناگوار اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا کہ ناقابل بیان ہے۔ فرمایا بیان کرو، آخر ہے کیا؟ انہوں نے پورا خواب گوشے گزار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت مبارک خواب ہے، فاطمہ کے لڑکا پیدا ہوگا اور تم اسے گود میں لوگی۔ کچھ دنوں بعد خواب کو تعبیر ملی اور گلستان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خوش رنگ گل لالا کھلا، جس کی مہک آج تک جرأت و بصالت، عزم و استقلال، ایمان و عمل اور حریت و حرارت کی وادیوں کو مشک بو کیے ہوئے ہے۔ شعبان 4 ہجری کو آپ نے نبوت کے پرنور گھرانے میں آنکھ کھولی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دولت کندہ حسین کی تولید سے رشک جناح بنا۔ ولادت بسادت کی خبر سن کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ بچے کو دکھاؤ کیا نام رکھا ہے، اور پھر اس ننھے بچے کو منگا کر اس کے کانوں میں آذان دی۔ گویا یہ زبان نبوت نے آپ کے کانوں میں توحید الہی کا سور پھونک دیا۔ اس کے بعد اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عقیقہ کرنے اور بچے کے سر کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ روایت کے مطابق والدین نے آپ کا نام حرب رکھا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر حسین خوبصورت اعلیٰ اوصاف والا، نیکیوں اور بھلائیوں والا رکھا۔ آپ اور آپ کے بڑے بھائی سیدنا حسن بن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کی بہاروں کو خوب جی بھر کے لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین سے غیر معمولی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آغوش شفقت میں لیے باہر نکلتے اور کبھی دونوں منع دوش مبارک پر سوار ہوتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں آپ کسی ضرورت کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے اس حال میں باہر تشریف لائے کہ کس چیز کو اپنے ہاتھ لپٹے ہوئے تھے اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہے۔ آپ جب آپ اپنی ضرورت بیان کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے لپیٹ رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہ حسن و حسین ہیں جو آپ کے دونوں کولوں پر تھے، یعنی آپ نے ان دونوں کو گود میں لے رکھا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں حکماں میرے بیٹے ہیں اور یقیناً میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور ہر اس شخص کو محبوب رکھ جو ان دونوں کو محبوب رکھے۔ دونوں ننھے بھائی حسن و حسین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت انس بن مالک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں سے کون شخص آپ کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ حضرت انس کا بھی بیان ہے کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت حسن اور حسین کو گھر میں نہ دیکھتے تو حضرت فاطمہ سے فرماتے میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ پھر جب حسن حسین آ جاتے تو آپ ان دونوں کے جسموں کو سونگھتے اور ان کو اپنے گلے سے لگاتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حسن حسین آ گئے۔ اس وقت انہوں نے سرخ کرتے پہن رکھے تھے۔ بچنے اور ناطاقتی کی وجہ سے گرتے پڑتے آ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک پڑی تو منبر سے اتر آئے اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا، پھر ان کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ پھر فرمایا میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ ان سے چلا نہیں جا رہا اور گرتے پڑتے چلے آ رہے ہیں، تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے اپنی بات بیچ میں ادھوری چھوڑی اور ان کو گود میں اٹھا لیا۔ ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بازار سے لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا بچے کہاں ہیں؟ تھوڑی دیر میں دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئے۔ آپ نے فرمایا خدایا میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، اس لیے تو بھی ان کو محبوب رکھ اور ان کو محبوب رکھنے والوں کو بھی محبوب رکھ۔ حسن حسین نماز کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ طفلہ نہ شوخیاں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو دونوں بھائی ٹانگوں میں گھس جاتے، سجدے میں جاتے تو دوش مبارک پر سوار ہو جاتے۔ اسی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو بھی طویل فرما دیتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت حسین کی عمر زیادہ نہ تھی، اس لیے ان کے عہد کا کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں ابی صغیر السن تھے، البتہ آخری دور میں آپ سن شعور کو پہنچ چکے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتی قرابت کا خاص لحاظ فرماتے۔ چنانچہ جب بدری صحابہ کے لڑکوں کا 2000 وظیفہ بیت المال سے مقرر فرمایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے 5000 ماہوار مقرر فرمایا۔ حضرت عمر کس چیز میں حضرت حسنین کو نظر انداز نہ ہونے دیتے۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت سے قیمتی حولے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ میں تقسیم کیے۔ آپ قبر اور منبر نبوی کے درمیان تشریف فرما تھے۔ لوگ ان حلوں کو پہن کر آپ کے پاس آتے اور شکریہ کے طور پر سلام کرتے۔ اسی دوران حضرت حسن و حسین گھر سے نکلے جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ دونوں صاحبزادوں پر پڑی تو ان کے جسموں پر ہلے نظر نہ آئے۔ آپ کے دل پر چوٹ لگی اور لوگوں سے کہا کہ مجھے تم کو حلے پہنا کر کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان دونوں لڑکوں کے جسم حلوں سے خالی ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم یمن کو لکھ بھیجا کہ 2 حلے ویسے ہی بنوا کر بھیجو۔ نئے حلے منگوا کر دونوں بھائیوں کو پہنائے اور فرمایا اب مجھے خوشی ہے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت حسین جوان رنا تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ سن 30 ہجری میں تبرستان کی فتح میں شرکت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت برپا ہوئی تو سیدنا حسین اپنے برادر بزرگ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دولت گدی خلافت کا پہرا دیتے رہے۔ سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کے یہ ایام نہایت سخت تھے۔ دونوں برادران نے نہایت پامردی اور جرأت و استقامت کے ساتھ پیراداری کا فریضہ انجام دیا۔ جنگ صفین اور جنگ جمل میں اپنے والد ماجدہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے۔ جنگ جبل کے اختتام کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی میل دور تک چھوڑنے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب صحرائے آرائے خلافت ہوئے تو سیدنا حسین ان کے دست راست تھے۔ سیدنا حسن کو طبیعت صلح جوئی کی طرف مائل تھی اور خصوصاً پچھلے عداور اور مسلمانوں میں جو آپس میں خون ریزیاں ہوئی ان کی وجہ سے کافی کابیدہ خاطر تھے، چنانچہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اتوار کو لڑائیوں کا باب بند ہو اور عالم اسلام امن و چین سے زندگی بسر کرے۔ اسی خیال کے پیش نظر حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح کی بات چیت چلی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلح میں تردد تھا۔ انہوں نے حضرت حسن کو روکنا چاہا مگر ان کی برادران بزرگ کے سامنے پیش نہ آئی، چنانچہ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا۔ صلح نامہ جن شرائط پر ہوا ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ سیدنا حسن کے لیے احواز کا تمام خراج وقف ہوگا، جبکہ سیدنا حسین کو سالانہ 2 لاکھ کی رقم ملتی رہے گی۔ اس کے بعد دونوں بھائی گوشہ نشین اختیار کر گئے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرحدوں پر برپا جہاد میں بھی برابر شریک ہوئے۔ خراسان افریقہ کی جنگی مہمات میں متواتر شرکت کرتے رہے۔ قسطنطنیہ پر مشہور لشکر کشی جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس لشکر اسلام میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف بنصف شریک تھے۔ سخاوت اور دریا دلی دونوں برادران گرامی حلقہ المسلمین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے وقتاً فوقتاً دمشق تشریف لے جاتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عزت و احترام سے پیش آتے، انہیں ہدیہ پیش کرتے۔ بلا شبہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت سے بہت کچھ حاصل کیا، مگر تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ دونوں بھائیوں کے پاس لاکھوں درہم آتے اور فقراء غربا اور یتیموں میں تقسیم ہو جاتے۔ ایک مرتبہ دونوں حضرات حضرت معاویہ کے پاس پہنچے، انہوں نے بہت بڑی رقم بطور ہدیہ پیش کی۔ واپسی پر مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ تمام رقم غربا میں تقسیم ہو چکی تھی۔ حضرت حسن نے دوبارہ اتنی ہی رقم منگوا بھیجی، حضرت معاویہ نے پھر سے اتنی ہی رقم دے دی۔ اصراف میں خیر نہیں۔ حضرت حسین کو یہ جواب موصول ہوا تو انہوں نے جواباً کہلوا بھیجا، خیر تو کوئی اصراف نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز میں مشغول تھے کہ گلی میں ایک سائل کی صدا گونجی۔ جلدی جلدی نماز ختم کی، باہر نکلے تو فقیر کی خستہ حالت دیکھی، اپنے غلام کو آواز دی۔ وہ حاضر ہوا تو پوچھا کہ ہمارے اخراجات میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے۔ غلام نے جواب دیا کہ آپ نے 200 درہم اہل بیت میں تقسیم کرانے کے لیے دیے تھے، وہ ابھی باقی ہیں۔
فرمایا یہ ساری رقم لے آؤ، اہل بیت سے زیادہ ایک مستحق آ گیا ہے۔ غلام نے وہ رقم لا کر دے دی تو وہ ساری کی ساری ساحل کو دے دی اور اس سے کہا اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نہایت کم سن تھے اور آپ کو براہ راست اپنے نانا جان سے استفادہ کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کی تلافی کے لیے والدہ ماجدہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود گرامی نے کر دی تھی۔ کم سنی کے باوجود مورخین کے مطابق آپ نے 8 احادیث براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ ان احادیث کے علاوہ آپ نے جن بزرگوں سے حدیث روایت کی ہے ان کے نام یہ ہیں: حضرت علی، حضرت فاطم، ہند بن ابن حالہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جن حضرات نے آپ سے روایت لی ہے ان کے نام یہ ہیں: حضرت حسن صاحبزادہ علی، زہد صاحبزادی سکینہ فاطمہ پوتے ابو جعفر الباقر وغیرہ۔ خطابت میں آپ کو کمال حاصل تھا اور یہ چیز آپ کو اپنے والد گرامی سے وراثت میں ملی تھی۔ آپ کے بعض خطابات جو تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں نہایت پر اثر ہیں۔ اسی طرح آپ کے حکمانہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ ارباب سیر لکھتے ہیں سیدنا حسین بڑے نمازی، روزہ دار، حج کرنے والے اور بہت صدقہ دینے والے تھے اور تمام اعمال حسین کو انجام دیتے تھے۔ نماز کے ساتھ انہیں خصوصی شوق تھا۔ آپ کا قیام اور رکوع سجود نہایت طویل ہوتے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو اپنی بیویوں سے ملنے کا بہت کم وقت ملتا۔ روزے کثرت سے رکھتے تھے۔ اکثر حج آپ پر پیدا کیے تھے۔ جہاد میں شرکت کا حال تو گزر ہی چکا ہے۔ آپ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی۔ آپ کے ازواج میں لیلہ، حباب، حرار اور غزالہ تھیں۔ اولاد میں محمد، جعفر، عمر، فاطمہ، سکینہ، علی اور زین العابدین کے نام ملتے ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں آپ کی شہادت ہوئی۔ بلا شبہ یہ خاندان نبوت کے ایک آفتاب و مہتاب کی شہادت تھی جس نے تاریخ اسلام کے صفحات کو رنگین کر رکھا ہے۔ اب ذات گرامی سے آپ کی ذات گرامی سے صفحات کو رنگین کر رکھا ہے۔ اللہ حافظ۔